الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہرقل جسے رعایا اور اس کے جرنیل بادشاہوں میں سے سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے تھے، اور وہ ہرقل جس کی فوج کی تعداد آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر تھی، اس حال میں پہنچی کہ آسمان کے ستارے اور زمین کے ذروں کے برابر فوج سپاہی سپاہی ہو کر بکھر گئے تھے، اور آدھی سے زیادہ فوج ہلاک ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکے تھے، اور ملک شام پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آسمان کے ستارے ٹوٹ پھوٹ کر زمین کے ذروں میں مل کر خاک ہو گئے تھے۔ ادھر جنگ قادسیہ کے بعد کسریٰ ایران بڑی بری طرح شکست کھا کر بھاگا اور اپنا دارالحکومت بے بہا خزانوں سمیت مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گیا۔ ایران اور عراق مجاہدین اسلام کے جولے میں آ پڑے، اور ادھر شام مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا۔ یہ صورتحال ایسی تھی جو ہرقل کا دل توڑ رہی تھی، لیکن آدمی بہرحال حوصلے والا تھا۔ اس نے اطمینان سے اس صورتحال کا اور اپنے جنگی طاقت کا جائزہ لیا تو اس کا حوصلہ پھر سے قائم ہونے لگا۔ اس کے مشیروں نے بھی اس سے کہا کہ اپنی آدھی فوج مارے جانے سے اور شام ہاتھ سے نکل جانے سے روم کی شہنشاہی کے لیے اتنا نقصان نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ ابھی مصر ان کے پاس تھا اور مصر میں بے شمار فوج تھی۔ مشیروں نے اس سے کہا کہ وہ مصر سے فوج منگوائے اور تیاری کر کے مسلمانوں پر جوابی حملہ کیا جائے۔ ہرقل کے اس وقت کی ذہنی کیفیت کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے، بازنطینیہ میں پہنچ کر جب اس سے یہ محفوظ پناہ گاہ مل گئی اور کچھ آرام اور سکون بھی مل گیا تو اسی مشیروں کے مشورے بڑے ہی اچھے لگے۔ اس نے اسی وقت قاصد مصر اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ کم و بیش 40,000 نفری کی فوج فوراً روانہ کر دی جائے۔ ادھر اس کے پاس ایک مدد اور آ گئی جو اس کے لیے بالکل خلاف توقع تھی۔ اس کی حوصلہ پہلے کی طرح مضبوط ہو گیا۔ یہ مدد اس طرح آئی کہ ایک روز اسے اطلاع دی گئی کہ عراق اور شام کے مختلف قبائل کے 20-25 سرداران ان سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سب جنگجو قبائل تھے۔ ان سرداروں کے ساتھ 20-25 نہایت حسین و جمیل، معصوم اور خوبصورت نوجوان لڑکیاں تھیں جو ان سرداروں کے اپنے ہی خاندان میں سے تھیں۔ ہرقل نے ان سب کو اندر بلا لیا۔ ان سرداروں کے ساتھ ایک معمر سفید ریش بزرگ تھا جو شکل و صورت اور لباس سے دانشمند اور مذہبی پیشہ ہوا لگ رہا تھا۔ ان قبائل کے متعلق تھوڑی سی معلومات بے محل نہیں ہوگا۔ عراق اور شام کے سرحدی علاقوں میں اور کچھ دوسرے علاقوں میں بھی جو جنگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی، بہت سے قبائل آباد تھے۔ ان میں بڑے قبائل بنی عمر، بنو غسان، بنی تغلیب، بنی عیاد اور بنی مظام اور بنی عدوان تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے قبائل تھے۔ یوں کہہ لیں کہ ان علاقوں کی آبادی قبائل کی صورت میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ جو قبائل سردار ہرقل کے پاس گئے تھے، یہ سب غیر مسلم تھے۔ کچھ فارسی کے یعنی عراق اور ایران کے آتش پرست تھے اور باقی سب عیسائی تھے۔ کیا تم یہ لڑکیاں میرے لیے تحفہ لائے ہو؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے فاتح سمجھ کر آئے ہو؟ اس وقت میری ضرورت کچھ اور ہے۔ مجھے یہ حسین و جمیل لڑکیاں نہیں چاہیے۔ اس وقت مجھے ایسے جوان مردوں کی ضرورت ہے جو میرے بازو مضبوط کریں اور میں عرب کی ان بدھوں کو یہاں سے دھکیل کر وہیں پہنچا دوں جہاں سے یہ آئے ہیں۔ ہم آپ کے بازو ہی مضبوط کرنے آئے ہیں۔ بوڑھے سردار نے کہا، یہ لڑکیاں ہم تحفے کے طور پر نہیں لائے، ہماری اپنی بیٹیاں ہیں۔ انہیں ہم آپ کے پاس صرف یہ دکھانے کے لیے لائے ہیں کہ یہ ہماری عزت اور آبرو جو جنگوں میں محفوظ نہیں رہی، ہم ان معصوم بچوں اور ان جیسے ہزاروں بچوں کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں۔
آپ ہمارا مدد کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ کو جن جوان مردوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو ہزارہا کی تعداد میں دے دیں گے. میرے مدد کا تمہیں اب خیال کیوں آیا ہے؟ ہرقل نے پوچھا. یہ خیال اس وقت کیوں نہ آیا جب فارس کی فوج مسلمانوں کے آگے بھاگی جا رہی تھی اور ادھر میری فوج بکھر کر پیچھے ہٹ رہی تھی؟ کہ واقعہ بیان کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بیان کیا جا سکے کہ ہرقل کے اقتدار کی شمع آخری بار کس طرح بھڑکی اور جب بجھ گئی تو وہ شام سے مصر تک کیوں اور کس طرح پہنچا. ہم ان طویل تفصیلات کو یوں مختصر کرتے ہیں کہ اس معمر قبیلی سردار نے ہرقل کو بتایا کہ مسلمانوں نے ایرانیوں کے خلاف لشکر کشی کی اور ادھر شام پر بھی انہوں نے حملہ کیا. تو ان دونوں جنگوں میں ان قبیلوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی جو فوجوں کے گھوڑے، اونٹ اور بیل وغیرہ کھا گئے. اس بوڑھے سردار نے یہ بھی بتایا کہ خود اپنے فوجیوں نے ان کی لڑکیاں اٹھا لی یا انہیں خراب کر کے چلے گئے. کیا مسلمانوں نے تمہاری لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک نہیں کیا تھا؟ ہرقل نے پوچھا. نہیں، قبائلی سردار نے جواب دیا. مسلمان جب کسی بستی یا کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ گھروں کو نہیں لوٹتے، نہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ بعض لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کر لے جاتے ہیں، لیکن ہم ان عربوں کو جانتے ہیں، وہ بغیر شادی کے کسی عورت کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرتے. لیکن شہنشاہ روم اگر ایک بھی مسلمان ہمارے ایک بھی لڑکی کو ساتھ لے جائے اور اسے اپنی بیوی بنا لے تو بھی ہم اسے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. اس لیے ہم یہ لڑکیاں آپ کے سامنے لائے ہیں کہ یہ پھول مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ جائیں اور اب نہ بھی کوئی فوجی انہیں اپنا مال نہ سمجھے. اس بزرگ سردار نے ہرقل کو بتایا کہ وہ آتش پرست ہیں اور ان عیسائی قبائلی سرداروں کے ساتھ آیا ہے. مذہب کوئی بھی ہو، عزت ہر کسی کے ایک جیسی ہوتی ہے. بات دراصل یہ تھی کہ جو اس سردار نے ہرقل کو بتائی کہ مجاہدین اسلام نے ان کی کچھ بڑی بڑی بستیاں اور قصبے تباہ و برباد کر دی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لوگوں نے مجاہدین کے خلاف اپنے فوجوں کو بھرپور مدد دی اور مجاہدین کو دھوکے دی تھی. یہ سب قبائلی سردار ہرقل کو یہ کہنے آئے تھے کہ اب مسلمانوں نے ملک شام بھی فتح کر لیا ہے اور وہ کچھ اور بستیاں اجاڑ دیں گے. اس لیے وہ ہرقل کو قبائلیوں کی پوری فوج دینا چاہتے ہیں. اسے روم کے شہنشاہ اس معمر سردار نے کہا. میرے عمر دیکھیں، زمانے کی کتنی ہی نشیب و فراز دیکھی ہے. میں آپ کے چہرے پر مایوسی اور تذبذب دیکھ رہا ہوں. اپنے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھیں. آج شکست ہوئی ہے تو کل فتح بھی ہو سکتے ہیں. مصر سے مزید فوج منگوائیں اور ہم آپ کو اپنی فوج دیں گے. ایک بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو، وہ یہ کہ عربی مسلمان سمندر کی طرف سے آنے والے ہر چیز سے بہت ڈرتے ہیں. ہم ان میں یہ مشہور کر دیں گے کہ سمندر سے فوج آ رہی ہے. یہ بوڑھا قبائلی سردار ٹھیک کہہ رہا تھا. 2-3 اور مستند مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت مسلمان سمندر میں نہیں اترے تھے. ان کا کوئی بحر بیڑا نہیں تھا، نہ انہیں بحر جنگ کی سوجھ بوجھ تھی. وہ صحرائی لوگ تھے اور نہ جانے کیوں سمندر سے کچھ ڈرتے تھے. اس کے بعد مسلمانوں نے سمندری جنگوں میں ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ مسلمان کی بحری طاقت ایک ضرب مثل بن گئی تھی. ہرقل نے جب ان قبائلیوں کی یہ پیشکش سنی تو اس نے انہیں پہلی بات یہ بتائی کہ مصر سے اس کی فوج آ رہی ہے اور قبائلی فوراً اس کے پاس مسلح ہو کر پہنچ جائیں. یہ سردار جب جانے لگے تو ہرقل نے یا اس کے کسی شاہی خاندان کے کسی اور فرد نے یا کسی مشیر نے مشورہ دیا کہ ان خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو سفر پر واپس نہ بھیجا جائے بلکہ ہرقل کے محل میں ہی رہنے دیا جائے جہاں یہ بالکل محفوظ رہے گی.
مجاہدین اسلام کے تمام سالار مختلف شہروں اور علاقوں کے انتظامات میں مصروف تھے۔ فتح کے بعد ایسے مسائل اور ایسی افراتفری پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کی طرف فوری توجہ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ خطرہ بھی باقی تھا کہ کہیں بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ رومی فوج کہیں کہیں چھپی ہوئی بھی تھی۔ سالار ادھر مصروف تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہرقل پھر فوج اکٹھا کر رہا ہے اور مصر کے بندرگاہ اسکندریہ سے مزید فوج آ رہی ہیں، اور غیر مسلم قبائل ایک فوج کے صورت میں منظم ہو کر ہرقل تک بازنطینیہ میں پہنچ رہے ہیں۔ ہرقل ایک بار پھر ذہنی اور جسمانی طور پر بیدار ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مصر سے چلے ہوئے فوج بحری جہازوں کے ذریعے ساحل سے آ لگی۔ ہرقل نے اپنے آدمی وہاں بھیج رکھے تھے۔ وہ فوج کو ایک ایسے مقام تک لے گئے جو ہرقل نے انہیں بتایا تھا۔ یہ مقام اس وقت کے ایک مشہور شہر حمص کے قریب تھا۔ قبائلیوں کے جو لشکر آ رہے تھے انہیں بھی ہرقل اسی مقام کی طرف بھیج رہا تھا۔ اس ساری فوج کا کمانڈر ہرقل کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بیٹا ایسے جوش اور بھڑکے ہوئے جذبے سے آیا تھا کہ اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا اور اس شکست کو فتح میں بدل دے گا۔ مصر سے آئے ہوئے ہرقل کی فوج اور قبائلی لشکر ایسے انداز سے اور ایسے تربیت میں حمص کے ارد گرد اکٹھا ہو گئی کہ حمص جیسا بڑا اور اہم شہر محاصرے میں آ گیا، لیکن یہ محاصرہ قریب نہیں تھا بلکہ اتنی دور تھا کہ مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ علاقہ پہاڑی تھا اور کچھ جنگلات بھی تھے، جن سے رومیوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ ابھی قبائلیوں کے اور لشکر نے آنا تھا، اس لیے یہ لوگ محاصرہ تنگ نہیں کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ابو عبیدہ حمص میں ہی تھے اور یہی مجاہدین کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ دوسرے سالار دوسرے شہروں میں مصروف تھے۔ ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس باہر بھیجنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کیونکہ رومیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ ہرقل کے متعلق معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بازنطینیہ میں ہے اور وہاں سے بھی نکل جائے گا۔ ایک روز ابو عبیدہ کو کسی طرح معلوم ہوا کہ رومی ایک بار پھر منظم ہو کر حمص کے قریب آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی مصدقہ اطلاع نہیں تھی بلکہ اڑتے اڑتے سنی گئی تھی۔ ابو عبیدہ نے حدید کو بلایا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حدید جاسوسی اور شب خون مارنے میں خصوصی مہارت اور جرات رکھتا تھا۔ حدید، جس کا پورا نام حدید بن مومن خزرج تھا، حکم ملتے ہی اپنے سالاروں کے پاس پہنچا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے اسے کہا کہ وہ ہم سے دور دور جا کر دیکھیں کہ رومی فوج کہیں موجود ہیں۔ سپہ سالار نے اسے وہ سارے خبریں سنائیں جو انہوں نے سنی تھی۔ حدید یہ حکم لے کر چلا گیا اور ایک عام سا کسان کا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے مشن پر نکل پڑا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب حدید اور شرینہ سپہ سالار ابو عبیدہ کے پاس پہنچے تھے تو ان کی ساری بات سن کر سپہ سالار نے شرینہ کو عورتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ عورتیں سالاروں کی بیویاں، مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں وغیرہ تھیں جو ان کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے۔ شرینہ حدید کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن جب سے حدید اسے یہاں لایا تھا وہ حدید کو دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حدید اور شرینہ کی شادی کرا دی جائے گی، لیکن جنگ کی صورتحال ابھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ شرینہ حدید کو دیکھنے کو بھی ترس رہی تھی۔ حدید جب گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو شرینہ نے اسے دور سے دیکھ لیا۔ وہ عرب کی مسلمان لڑکی ہوتی تو وہ یوں نہ کرتی، لیکن وہ آزاد خیال اور شاہی خاندان کی لڑکی تھی اور اس کے علاوہ حدید کی محبت میں تڑپتی رہتی تھی۔ وہ حدید کی طرف اڑ دوڑی اور اسے پکارنے لگی۔ حدید نے گھوم کر دیکھا تو گھوڑا روک دیا۔ شرینہ دوڑتی اس تک پہنچی اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہاں ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں یوں الگ اکٹھے کھڑے
دیکھ کر کوئی اعتراض کرتا۔ وہ اخلاق اور کردار کا زمانہ تھا۔ عورتیں اور نوجوان لڑکیاں بھی میدان جنگ میں زخمی اور مجاہدین کو کھٹا اٹھاتے، سہارا دے کر پیچھے لاتے اور انہیں پانی پلاتی تھی۔ بعض لڑکیاں رات بھر ایک زخمی کے پاس بیٹھی ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ حدید اور شرینہ کے متعلق تو سب کو معلوم تھا کہ یہ دونوں کہاں سے اور کیسے آئے ہیں۔ حدید نے شرینہ سے کہا کہ وہ اپنے کام سے جا رہا ہے اور وہ واپس چلے جائے، لیکن شرینہ نے گلے شکوے شروع کر دی کہ وہ اسے ملتا نہیں اور کبھی اس نے آ کر اسے دیکھا بھی نہیں۔ حدید نے اسے بتایا کہ وہ صبح شام مصروف رہتا ہے، لیکن اتنی سی بات سے شرینہ کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تسلی نہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی اس نے شاہی محل میں جنم لیا، پلی بڑھی اور شاہی ماحول میں جوان ہوئی، اور وہ اس کی بالکل الٹ ماحول میں آ گئی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ حدید بن مومن اسے اتنا اچھا لگا تھا کہ دیوانہ وار اسے چاہنے لگی تھی، اور کئی دن اسے حدید نظر نہیں آتا تھا۔ اب اسے حدید نظر آ گیا تو اس کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ اسے بتائیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ حدید ایک خفیہ مشن پر جا رہا تھا جو وہ شرینہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شرینہ گھوڑے کے آگے ہو کر لگام پکڑ لیا اور بچوں جیسے ضد کرنے لگی کہ وہ اسے بتائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ حدید کو بھی آخر اس وقت اس سے محبت تھی، وہ اس کی اتنی پیاری ضد سے متاثر ہو گیا اور اسے بتایا کہ وہ اپنے سپہ سالار کے ایک شک کے مطابق کچھ دور دیکھنے جا رہا ہے کہ واقعی رومی فوج قریب آ گئی ہے یا یہ ایک افواہ تھی جو سپہ سالار کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ شرینہ نے اب یہ ضد شروع کر دی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ حدید کو یہ منظور نہ تھا، نہ ہی مناسب تھا کہ وہ اسے ساتھ لے جاتا۔ شرینہ فہم و فراست رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ رومی کہیں نظر آ بھی گئے تو اسے کوئی نہیں پہچان سکے گا، کیونکہ وہ ابھی ایسے لباس میں ہے کہ اسے کسی معمولی سے گھرانے کی لڑکی سمجھا جائے گا، اور کسی نے پوچھ ہی لیا کہ تم دونوں کون ہو تو وہ کہے گی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ حدید نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ حدید گھوڑے سے اترا، شرینہ کو اپنے بازو میں لے کر بڑے پیار سے سمجھایا کہ وہ واپس چلے جائے اور اس کے فرائض میں مخمل نہ ہو۔ بڑے تگودو کے بعد حدید نے شرینہ کو راضی کر لیا کہ وہ واپس چلے جائے۔ شرینہ وہاں سے آہستہ آہستہ نہ چلی بلکہ دوڑ پڑی۔ حدید نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ چلی گئی ہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے کو چل پڑا۔ شرینہ اس پر بھی پیار اور محبت کے جذبات طاری کر گئی تھی، لیکن وہ اسلام کا مجاہد تھا۔ جذبات کے قلبے سے نکل آیا اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ وہ گھوڑا دوڑا نہیں رہا تھا، گھوڑا معمول کی چال چل رہا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا کہ اسے کسی گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ اس وقت وہ ایک چٹان کی اوڑ میں تھا۔ کوئی سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ حدید کو خیال آیا کہ سپہ سالار نے کسی سوار کو پیغام دے کر اس کے پیچھے بھیجا ہوگا۔ وہاں کسی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حدید نے گھوڑے کا رخ موڑا اور چٹان کے اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا کہ دیکھے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ سوار نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ سوار نے قریب آ کر گھوڑا روکا تو حدید نے دیکھا کہ یہ تو شرینہ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور شرینہ سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ شرینہ نے کہا کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی اور اسے پوری امید ہے کہ وہ حدید کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ حدید یہ تو دیکھ چکا تھا کہ یہ لڑکی کس قدر دلیر ہے اور کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ کوئی عام سی قسم کی لڑکی ہوتی تو صرف محبت کی طلبگار ہوتی۔ حدید اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتا۔ اس نے سوچ کر یہی بہتر سمجھا کہ شرینہ کو ساتھ لے جائیں۔ اب دونوں پہلو بہ پہلو چل رہے تھے۔ حدید نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شرینہ نے ایسا لباس پہن رکھا ہے جس نے سر اور چہرے کو
اس طرح چھپا رکھا ہے کہ قریب آ کر ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عورت ہے۔ یہ علاقہ میرے لیے نیا اور اندیکھا نہیں ہے، شرینہ نے کہا۔ میں یہاں اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتی۔ ہم نے اس ملک پر حکومت کی ہے اور میں چند مرتبہ یہاں سیر سپاٹے کے لیے آئی ہوں۔ آگے ایک ندی آئے گی، یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ گھوڑوں کو اس ندی سے پانی پلائیں گے اور کچھ دیر سستا بھی لیں گے۔ وہ تو ایک روح پرور سبز زار تھا۔ زمین نشیب و فراز والی تھی، خوشنما جھاڑیاں اور سبز گھاس سے لدی پدی ٹیکریاں بھی تھیں۔ دونوں چلتے گئے اور جب ایک ٹیکری سے گھومے تو آگے چھوٹی سی ندی آ گئی۔ شرینہ کے کہنے پر حدید نے گھوڑا روک لیا اور دونوں گھوڑے سے اترے اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ فوراً ندی کے کنارے چلے گئے اور پانی پینے لگے۔ شرینہ نے اپنے سر سے کپڑا کھولا اور چہرہ بھی ننگا کر دیا۔ وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ خطرہ تو تھا ہی نہیں کہ کوئی رومی ادھر آ نکلے گا۔ ان کے خیال کے مطابق دور دور تک کسی رومی کا نام و نشان اور سراغ نہ تھا۔ جہاں وہ اترے تھے اس سے چند ہی قدم دور سے ندی مڑتی تھی اور وہاں ایک ٹیکری بھی تھی اور اس طرف ندی ٹیکری کے پیچھے ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، لیکن اس وقت ان پر رومانوی کیفیت طاری نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے مشن کی باتیں کر رہے تھے اور شرینہ حدید کو یقین دلا رہے تھے کہ وہ اس کا ساتھ مردوں کی طرح دے گی اور کہیں بھی اس پر ایسا بوجھ یا اس کی کندھوں پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالے گی جیسے عام عورتیں اپنے مردوں کے لیے بن جایا کرتی ہیں۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کہ انہیں کسی اور کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی جو ٹیکری کی اوٹ سے ان کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ آواز اور قریب آئی تو دونوں چپ ہو گئے اور شرینہ نے حدید کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ تو رومی زبان میں باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ شرینہ نہتی نہیں تھی، وہ تلوار اور ایک خنجر سے مسلح ہو کر آئی تھی اور حدید تو تھا ہی مسلح، اس کے پاس بھی تلوار تھی اور ایک خنجر۔ آواز جب سر پر آ پہنچی تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ٹیکری کے اوٹ سے تین آدمی اچانک سامنے آ گئے۔ حدید کو یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ یہ تینوں رومی فوجی ہیں، حالانکہ وہ فوجی وردی میں نہیں تھے، بلکہ حدید کی طرح انہوں نے عام قسم کے لباس پہن رکھے تھے، جیسا لباس اس خطے کے عام لوگ پہنا کرتے تھے۔ ان میں ایسے گورے چٹے رنگ کا جوان سال آدمی تھا جس کی آنکھیں کچھ نیلے اور کچھ سبز سی تھیں۔ اس نے جب شرینہ کو دیکھا تو چونک کر ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہارا نام نہیں جانتی، شرینہ نے اس گورے چٹے آدمی سے کہا۔ اتنا یاد ہے کہ تم شاہ ہرقل کے محافظ دستے کی کمانڈر رہ چکے ہو۔ ہاں شہزادی، شرینہ، اس آدمی نے کہا۔ میرا نام روتاس ہے اور میں شاہی محل کے محافظ دستے کا کمانڈر رہ چکا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے؟ اس نے حدید کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، شرینہ نے کہا، اور میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں راہ سے باہر نکلی تو مسلمانوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور اپنے ہاں لے گئے تھے۔ وہاں میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں ہوا۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے کسی سالار کی بیوی بننا تھا، اور مسلمان دشمن کی عورتوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہمارے فوج کیا کرتے ہیں۔ بہرحال میں تھی تو ان کے قیدی، لیکن اس آدمی نے مجھ پر رحم کیا اور قید سے آزاد کرا دیا۔ میں تمہیں پوری کہانی نہیں سنا رہی، تم بھی جوان ہو اور جوانی کے جذبات سے واقف ہو۔ یہ میرے محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ اپنا مذہب چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اب موقع ملا ہے کہ اور ہم دونوں وہاں سے فرار ہو آئے۔ معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں۔ اچھا ہوا تم مل گئے۔ اب تم بتا سکو گی کہ اپنی فوج کہاں ہے، میں اسے وہاں لے جا کر عیسائی بناؤں گی، اور یہ خواہش اس نے خود ظاہر کی ہے۔ حدید چپ رہا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شرینہ اس رومی افسر سے
کیا کہہ رہی ہیں۔ شارینہ ملک شام کی زبان بول رہی اور سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اس زبان میں یعنی عربی زبان میں حدید کو بتایا کہ اس نے اس جوان سال رومی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ اور روتاس نے شارینہ سے کہا اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اغوا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ شارینہ صرف یہ کہ مسلمان کی قید سے فرار ہو کر آ گئی ہیں بلکہ ایک مسلمان کو عیسائی کر کے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ روتاس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے وہ رومی فوج کے سپاہی تھے۔ شارینہ نے انہیں وہیں بٹھا لیا اور روتاس سے پوچھا کہ ہرقل کہاں ہے اور اپنے فوج کہاں ہے۔ روتاس شارینہ سے اسی لیے بھی متاثر تھا بلکہ مرعوب تھا کہ وہ شہزادی تھی۔ اس نے شارینہ کو بتانا شروع کر دیا کہ ہرقل کہاں ہے اور اب اپنے فوج اور قبائلی لشکر یہاں ان پہاڑوں کے پیچھے اکٹھا کر لے ہیں اور حمص کو محاصرے میں لے کر یہ شہر فتح کر لیا جائے گا۔ شارینہ نے یہ سارے بات حدید کو اس کی زبان میں بتائی اور کچھ اشارہ بھی دے دیا۔ باتیں کرتے کرتے روتاس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس بیس میں حمص جا رہا ہے کہ وہ یہ اندازہ کر سکے کہ حمص کے اندر مسلمانوں کی فوج کتنے ہیں کچھ ہے اور یہ قلعہ بند شہر کس طرح لیا جا سکتا ہے اور کیا حمص والوں کو کہیں سے کمک پہنچ سکتی ہے یا نہیں۔ شارینہ اس طرح اٹھی جیسے بیٹھ کر تھک گئی ہو اور ٹانگیں سیدھا کرنا چاہتی ہو۔ باتیں کرتے کرتے وہ ان رومیوں کے پیچھے ہو گئی۔ جو ہی روتاس نے نظریں ہٹائی شارینہ نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک سپاہی کی گردن میں ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ گئی۔ روتاس نے یہ دیکھا تو کچھ نہ سمجھ سکا۔ اتنی دیر میں شارینہ نے تلوار دوسرے سپاہی کے پہلو میں اسی طرح اتار دی جس طرح برچی ماری جاتی ہے۔ تب روتاس بڑی تیزی سے اٹھا اور اس کا ایک ہاتھ اس کے تلوار کے دستے پر آ گیا لیکن حدید کی تلوار کی نوک اس کے سینے کے ساتھ لگ چکی تھی اور شارینہ نے اسے کہا تھا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے گا اگر وہ مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کرے۔ شارینہ کی تلوار کی نوک روتاس کے ایک پہلو کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے تلوار کے دستے سے ہٹا لیا۔ حدید نے شارینہ سے وہ کپڑا لے لیا جو اس نے اپنے سر اور چہرے پر لپیٹا تھا۔ اس کپڑے سے حدید نے روتاس کے ہاتھ اس کے پیٹ پیچھے باندھ دیا اور پھر حدید اور شارینہ نے اسے اٹھا کر حدید کے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ حدید اس کے پیچھے بیٹھا اور شارینہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور دونوں وہاں سے واپس چل پڑے۔ یہ کوئی عجیب اتفاق نہ تھا کہ شارینہ کے ساتھ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ پہلے پیش آ چکا تھا۔ اس کی فوج کے ایک افسر نے اسے راستے میں دیکھ لیا تھا اور اس افسر نے حدید کو اس وقت اپنے 2 سپاہیوں سے قتل کروانے کی کوشش کی تھی جب حدید اور شارینہ ایک چشمے کے کنارے سوئے ہوئے تھے۔ اب پھر رومی فوج کا ایک افسر 2 سپاہیوں کے ساتھ اسے مل گیا۔ یہ اتفاق اس وجہ سے بھی عجیب نہ تھا کہ اس ماحول میں اور اس صورتحال میں جب رومی فوج وہاں موجود تھی ایسا ہی واقعہ پیش آ سکتا تھا کہ کوئی رومی اس کو پہچان لیتا اور اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ روتاس کو حدید اور شارینہ حمص لے آئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ کو ایک اور ذریعے سے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ کچھ قبائلی لشکروں کی صورت میں منظم ہو کر کہیں جا رہے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ سپہ سالار نے اس طرف بھی خاموش جاسوس بھیج دیے تھے اور اپنے ان سالاروں کو جو ملک شام میں بکھرے ہوئے تھے پیغام بھیج دیے تھے کہ یہ دیکھیں کہ عیسائی اور آتش پرست قبائل کہاں جا رہے ہیں اور ان کی ظاہری اور درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں۔ یہ ایک قدرتی مدد تھی کہ شارینہ حدید کے ساتھ چل پڑی تھی۔ حدید بھی کوئی ایسا اناڑی نہ تھا، وہ شارینہ کے بغیر ہی کچھ دیکھ آتا اور کوئی خبر لے آتا لیکن روتاس کو ساتھ لے آنے سے ہی صورتحال کا علم ہو گیا۔ روتاس سے کہا گیا کہ وہ ہرقل کے صحیح عزائم اور ان کے منصوبہ پوری طرح بیان کر دے۔
تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی اور اسے جنگ کے بعد غلام بنانے کے بجائے آزاد کر دیا جائے گا۔ جان کسی عزیز نہیں ہوتی۔ روہتاس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کا بادشاہ ہرقل شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور اس کی فوج میں کوئی دم خم نہیں رہا۔ روہتاس نے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہرقل اور تمام قبائل کا سارا پلان بنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رومی فوج اور قبائلی لشکر حمص کو محاصرے میں لے چکے ہیں اور کچھ قبائلی لشکر پہنچ جائیں گے تو حمص پر بڑا ہی زبردست حملہ ہوگا۔ طبری، بلازریہ اور جوزی نے خاص طور پر یہ واقعہ تاریخی دامن میں اس طرح ڈالا ہے کہ رومی فوج اور قبائلی لشکر کی نفری 50,000 سے زیادہ تھی اور حمص میں جو مجاہدین موجود تھے ان کی تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ابو عبیدہ جسے سالار کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ ان کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ باقی سب سالار خالد بن ولید، شرحیل بن حسنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے تاریخ ساز سالار ان سے بہت دور تھے۔ ہر ایک کی ذمہ داری میں وسیع علاقہ تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماہتہ سالاروں کو بلایا جو ان کے ساتھ حمص میں تھے، انہیں اس صورتحال سے اور آنے والی آفت سے آگاہ کیا اور پھر تیز رفتار قاصد کو پیغام لکھ کر مدینہ امیر المومنین کی طرف بھیج دیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ حمص میں کسی خطرے میں گر گئے ہیں، ایک تو انہیں ہدایت اور احکام دی جائے اور جس قدر کمک مل سکتے ہیں بلا تاخیر بھیج دی جائے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ہرقل حمص پر قبضہ کر لے گا اور مسلمانوں کے لیے یہ قدم جمانا ناممکن نہیں تو بڑا ہی دشوار ضرور ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب اس وقت کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ حمص کو اتنی تیزی سے مدد مل سکے گی یا نہیں جس تیزی سے رومی اور قبائلی لشکر حمص کی طرف بڑھ رہے تھے۔